بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائے عالیہ بخاری۔ دیکھو زری، ہم تم سے تمہارے بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور بنا کسی تمہید کے سالار نے جو بات شروع کی تھی زری نے تیزی سے کاٹ ڈالی۔ میرے بھائی انتقال کر گئے، شاید آپ کو بتایا نہیں ان لوگوں نے۔ وہ اتنی پر یقین تھی کہ ان سب نے الجھن محسوس کی تھی سوائے راجو کے۔ سالار نے اسی کے اشارے پر بات کو آگے بڑھایا۔ میں تمہارے دوسرے بھائی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام نبیل ہے۔ نہیں ہے وہ میرا بھائی، کب کا مر چکا ہے وہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے۔ اب میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ زری کے لہجے میں سرد مہری تھی اور ماتھے پر گہری شکن، مگر سالار نے اس کے موڈ کی قطعی پرواہ نہیں کی تھی۔ تمہارے کہہ دینے سے رشتے ختم نہیں ہو سکتے زری۔ تمہیں اپنے بھائی سے چاہے کتنی بھی تکلیف پہنچی ہو، لیکن بہرحال وہ ایک حقیقت ہے۔ یہاں اسی شہر میں رہ رہے بہت پیسے والا شخص ہے۔ وہ صرف کمینہ، بے غیرت اور دنیا کا ذلیل ترین شخص ہے۔ میں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زری کی آواز شدت جذبات سے کپکپا رہی تھی۔ معاذ نے اسے گلاس میں پانی ڈال کر دیا، مگر وہ اسے یوں ہی ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی۔ ابا، کیا آپ مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا دل وسوسوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، خدا نہ کرے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، سب تمہارے ہیں۔ ایسی بات سوچی بھی کیوں تم نے؟ اسلام صاحب نے نہایت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ سالار اور راجو نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں چند لمحے زری کے سنبھلنے کا انتظار کرنا پڑا۔ جذباتی ہوئے بغیر میری بات کا جواب دو زری۔ اگر نبیل تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہے یا ویسے ہی ملنا چاہے تو کیا ہم اسے تمہارا پتہ بتا دیں؟ بہرحال وہ تمہارا بھائی ہی ہے۔ سالار کا لہجہ بے تاثر تھا۔ زری نے ہتھیلی سے رگڑ کر اپنے چہرے کو خشک کیا۔ بار بار ایک ہی گالی مت دیں صاحب۔ اگر آپ نے اس آدمی کو میرا پتہ بتا دیا تو میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ لگ گئی تو بیچ ڈالے گا مجھے۔ پہلے بھی 2 بار میرے رشتے کا جھانسا دے کر وہ لوگوں سے روپیہ لے چکا ہے۔ وہ تو میرے چچا حیدرآباد لے گئے تھے مجھے، کسی رشتے دار کے ہاں چھپایا۔ جو بات بہت حوصلے سے شروع کی تھی پھر سے نمی میں ڈوبی۔ ان سب کے لیے ایک دوسرے سے آنکھ ملانا مشکل ہوئی۔ ڈر کے کتنے عنوان اور ظلم کی کتنی داستانیں۔ سالار نے شہادت کی انگلی سے ماتھے کو ہلکے سے مسلا۔ یا رب، تیرے یہ مظلوم اور مجبور بندے۔ تم جاؤ زری، اور معاف کر دینا میری وجہ سے تمہیں جو تکلیف اٹھانی پڑی اس وقت۔ شکریہ صاحب۔ وہ اشارے کی ہی منتظر تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے اس آدمی کے بارے میں جو شخص سب سے زیادہ جانتا ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیجئے نا۔ جو بھی کہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح؟ کیوں راجو، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ سب سے گہرے دوست تو تم ہی ہو اس کے، ہر بات سے واقف ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یا پیسہ کھلا رکھا ہے تمہیں؟ جو حرام وہ کما رہا ہے اس میں سے؟ راجو نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ وہ بھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھا۔ سالار نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ جاؤ زری، تم باہر جاؤ۔ معاذ نے ذرا سختی سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ان سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زری کمرے میں آتے ہی چونک کیوں گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں، سو اجازت۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہوا۔ معاذ اور ابا اسے باہر تک چھوڑنے آئے۔ میں اور معاذ ہر طرح ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں سالار۔ پولیس کو اپنا کام کرنے دو اور نبیل اور زرتاج بیگم کو اپنی طرف سے زیادہ ہوشیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو جان بوجھ کر خطرے میں مت ڈالنا بیٹا، یہ میرا حکم بھی ہے اور نصیحت بھی۔ جب وہ گاڑی کے قریب کھڑے تھے تو اسلام صاحب نے بہت سنجیدگی سے اسے کہا تھا۔ سالار کو اچھا لگا۔ خدا حافظ معاذ۔ اس نے آگے بڑھ کر معاذ کو گلے لگایا۔ بہت جلد میں اور گیتی تمہارے اسکول آ رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوگی اگر تم اسے بھی وہاں پڑھانے کی آفر کر دو گے، اور میں بھی۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ پڑھانے والے مل جائیں تو ہم بچوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ سالار کے ذہن میں کچھ اور آئیڈیا آ رہا تھا، مگر فی الحال خاصی دیر ہو چکی تھی۔ تمہیں زری کا انداز برا لگا راجو؟ واپسی پر اس نے گمسم بیٹھے راجو کو نارمل کرنے کے لیے بات چھیڑی تھی۔ زیادہ فیل مت کرو پلیز، وہ بیچاری یوں ہی مظلوم سی لڑکی ہے۔ مظلوم تو روزی بھی تھی سر، زری سے کہیں زیادہ۔ راجو کے دھیمے لہجے میں بہت ہی نمایاں گلا تھا۔ اس بیچاری نے تو یتیمے میں آنکھ کھولی تھی، اور پھر زرتاج بیگم جیسی سخت دل عورت کے پاس رہی وہ، صرف بوا عظمت تھی اس کے لیے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سالار نے غیر دانستہ طور پر گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی۔ روزی کا نام
دل پہ بیٹھتا بوجھ اب زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ مجھے زری کی باتوں کا رنج نہیں ہے سر، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے سالار نے راجو کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نبیل جیسے درندے کی بہن کو خدا نے کیسے محفوظ اور شریف گھرانے کا حصہ بنا دیا۔ نبیل ایسی کسی آزمائش میں کیوں نہیں پڑا جو اس کی وجہ سے دوسروں کے حصے میں آئی؟ اللہ نے اسے اتنی ڈھیل کیوں دی؟ کھوئے کھوئے انداز میں وہ کہتا چلا گیا۔ سالار نے دھیرے سے اس کا کندھا تھپکا۔ اس رب سے کبھی مایوس نہ ہونا راجو، وہ سریع الحساب ہے۔ راجو گمسم سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی دنیا میں مکافات عمل کا قانون رائج کر رکھا ہے۔ پناہ مانگنی چاہیے ہر بندے کو اس چھوٹے سے چھوٹے عمل سے جس سے وہ کسی بھی انسان کی جان، مال اور آبرو کو بہت ہلکی سی بھی چوٹ پہنچاتا ہے۔ نبیل کے حصے میں بھی وہ کچھ آئے گا جس کا اس وقت میں اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے، بس بھروسہ رکھو اس پر۔ راجو کا جھکا ہوا سر ہلکے ہلکے اوپر اٹھا۔ محض ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں امید کی چھوٹی سی کرن جگمگائی۔ سالار ہلکے سے مسکرا دیا۔ مجھ سے کچھ کرنے کو نہ کہا جائے، میں سخت ڈپریشن میں ہوں۔ کیا؟ شاکرہ امی کمرے سے نکلتے ہوئے چونک کر واپس مڑی۔ کیا کہا تم نے؟ جو کہنا تھا ایک بار کہہ دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے ڈپریشن کا مریض زیادہ بولنا بھی پسند نہیں کرتا، اسے خاموشی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ منہ پر اخبار ڈالے وہ صبح سے اسی بڑے صوفے پر نیم دراز تھا جو پرانے اچھے وقت کی یادگار تھا۔ وہ چپ چاپ چلتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ دیکھ سلمان، تجھے اللہ کا واسطہ میرے حوصلے کو اتنا مت آزما۔ پتہ نہیں کیسے کھڑی ہوں میں ان حالات میں، اپنی بیماری سب بھول گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کڑا وقت بھی دیکھنا لکھا ہے نصیب میں۔ عجیب بات ہے، ورنہ اب تک تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک لمبا عرصہ ہو رہا ہے اب تو اس خستہ حالی کو جھیلتے ہوئے۔ اخبار چہرے سے ہٹاتے ہوئے تلخی سے مسکرایا۔ وہ نہ ان کی آنسوں سے بوجھل آواز سے متاثر ہوا تھا اور نہ ہی آج کے دن کی اہمیت کو وہ لفٹ دینے کے لیے تیار تھا۔ شاکرہ میں اداس نظروں سے اس کی شکل دیکھے گئی۔ اس مرادوں کے ساتھ پلنے والی اس اکلوتی اولاد نرینہ نے پتہ نہیں انہیں کہاں کہاں مایوس کرنے کی ٹھانی تھی۔ تمہارے ابو پیشی پر عدالت آئیں گے تو تمہیں نہ دیکھ کر انہیں کتنی مایوسی ہوگی۔ پچھلی دفعہ بھی تم نہیں گئی تھے۔ اب اتنی جلدی کون جا سکتا ہے؟ کورٹ کون سا یہاں کھڑا ہے، اور پھر ذرا رش وہاں کا دیکھیں نا، کانوں کو ہاتھ لگائیں گی آپ بھی۔ آسان نہیں ہے وہاں ایک بار بھی جانا۔ جویا بھی تو ہر بار جاتی تھی، ان کے منہ سے بساختہ نکلا۔ سلمان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جویا کی کارکردگی جتانے کے بجائے اگر آپ آپا گل کو ان کی نااہلی کا احساس دلائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دعوے تو بہت کیے تھے کہ اب وہ اور اکبر بھائی سارے معاملات دیکھا کریں گے، مگر صرف وکیل کو پکڑ لانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا گیا ان سے۔ بغیر فیس کا وکیل ہے، یہ بھی کم احسان ہے کیا؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر واپس بیٹھ گئی۔ بیکار کی باتیں۔ اپنے ڈپریشن کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا کر وہ آپا گل کے احسان کے بقیے ادھیرنے کے لیے تیار ہوا۔ 1000 2000 نہ ہر پیشی پر نکلوا لیتے ہیں آپا گل کے وکیل صاحب۔ فوٹو کاپیاں کروانی ہیں، اس کو دینے ہیں۔ ان سے تو وہ پہلے والی اچھے تھے جنہیں جویا نے معاذ اور اسلام چچا کے چکر میں آ کر ہٹایا تھا۔ وہ خود چھوڑ گئے تھے، پیسوں کے بغیر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، پتہ تو ہے تمہیں۔ اعصاب کو مستقل ٹوٹتی صورتحال نادانستہ ہی صحیح کچھ نہ کچھ سچ کہنے پر مجبور کرتی تھی۔ اسی طرح کرنا تھا تمہیں، تو پھر اسلام بھائی کے ساتھ جھگڑا مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود چل کر آگے تھے۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود بھی جھینپ سے گئی۔ ہاں، آپ ڈال دیں سب الزام میرے سر پر۔ ایک بار آپ اور آپا گل یہ طے کر لیں کہ ابو کو چھڑانا زیادہ ضروری ہے گھر کی عزت کو بچانا، اور پھر اس بات پر قائم بھی رہیے گا۔ وہ بری طرح دل ملایا تھا۔ اسلام چچا ابو اور آپ کی محبت میں نہیں چلے آئے تھے، وہ صرف معاذ اور جویا کی سیٹنگ کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ہم پر احسان لادنے آئے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ شاکرہ امی زیر لب کچھ بڑبڑا کے رہ گئی۔ آج کھلے دروازے سے سامنے کچن میں کام کرتی جویا دکھائی دے رہی تھی۔ آج اس کی اسکول کا کسی تفریحی ٹرپ پر گیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جانے سے گریز کر گئی تھی۔ گھر والوں کے لیے بہانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ یہاں عرصہ ہوا یہ بات خارج از بحث ہوئی تھی کہ اسے بھی کسی تفریح یا سکون کی ضرورت ہے۔ شاکرہ امی یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے اسے کام کرتے دیکھے گئے۔ ذہن ابھی تک وہیں اسی مسئلے پر اٹکا ہوا تھا۔ میری خاطر چلا جا سلمان، تھوڑی دیر کے لیے بس اپنی شکل ابو کو دکھا کر آ جانا، ورنہ کوئی نہیں گیا تو ایک عہدہ مچا کر رکھ دیں گے، پتہ ہے نا ان کے غصے کا تجھے۔ خوش آمد۔ ڈراوا کچھ تو کارگر ہوتا، مگر وہ تو بے حسی کے ساتھ ہنستا ہی چلا گیا۔
وہاں ہنگامہ کریں گے نا تو بہت برا بھگتیں گے بھی، یہ انہیں بھی خبر ہے، اس لیے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے وہ، آپ بے فکر رہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر سے اس طرح ہنسا جیسے آج کے دن کا بہترین لطیفہ تخلیق کر کے خود اپنے آپ کو داد دے رہا ہو۔ بڑے چھوٹے کا لحاظ کیے بغیر ان کے ہاں ایسے باتوں پر کہہ کے لگانے کا دستور پرانا تھا، مگر پہلے یہ ہنسی دوسروں کی اڑائی جاتی تھی۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں بندوبست۔ اتنا ہنس لینے کے بعد اس کا موڈ اچھا ہو چکا تھا، شاکرہ امی کے دل پر رکھا بوجھ بھی کچھ کم سا ہوا۔ جویا شاید اس نے جانے سے پہلے چائے کا ایک کپ پینا چاہا تھا، شاکرہ امی کو ایسا ہی لگا، سو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لاتی ہوں چائے، تم جا کر کپڑے بدل لو۔ مگر وہ ان کی بات سننے کے بجائے دروازے میں کھڑی جویا سے مخاطب تھا۔ آج تو تم بالکل فارغ ہو جویا، 2 گھنٹے بعد پیشی ابو کی، پتہ ہے نا؟ شاکرہ امی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جویا کو یہ اطلاع کیوں دے رہا ہے، جبکہ وہ اس معاملے سے قطعی علیحدہ کر دی گئی تھی۔ ایسا کرو تم کورٹ چلی جاؤ، عارف صاحب سے مل لینا، میں انہیں فون پر بتا دوں گا کہ تم آ رہی ہو، ابو کا حال چال پوچھ لینا، اور زیادہ دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام ختم ہوتے سیدھی گھر واپس آنا۔ عجیب کھردرے سے لہجے میں اس نے سامنے کھڑی جویا کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا اور اطمینان بھری سانس لی۔ شاکرہ امی نے بوکھلا کر سلمان کی طرف دیکھا۔ جویا نہیں جائے گی؟ ارے گل نے سن لیا تو طوفان کھڑا کر دے گی، پہلے کتنا ہنگامہ ہو چکا اس بات کو لے کر۔ وہ ہنگامہ دوسری بات پر تھا، ابو کے کیس کی وجہ سے نہیں تھا، جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ سلمان کا فیصلہ حتمی تھا اور گھر میں اس کی حیثیت مستحکم تھا۔ شاکرہ امی نے ٹھنڈی سانس لی۔ چلی جا جویا، آخر پہلے بھی تو جاتی تھی اتنے عرصے سے، آج سلمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ یہ تو خود ہی چلا جاتا۔ نہ ان کی سلمان سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی بے حسی کے حدود کا کب کا پار کر لینے کا رویہ ہے، پھر بھی کسی وقت دل کو بہت زور کا دھکا سا لگتا تھا۔ کپڑے بدلتے، بالوں میں الٹا سیدھا برش، پھر ہیئر بینڈ میں کستے ہوئے جویا نے کتنی بار رگڑ کر آنکھوں کو خشک کیا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ شاکرہ امی اور سلمان نے اسے سیڑھیوں کا رخ کرتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی تھی۔ یہ کچھ اب نارمل ہوتی جا رہی ہے، اب دیکھ لیں، جاتے ہوئے اتنا بھی نہیں کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ ریموٹ اٹھاتے ہوئے سلمان نے شاکرہ امی کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر سے اسی صوفے پر نیم دراز ہوا۔ اچھا اسکول میں جاب کر رہی ہے، اس کے لیے مصروفیت اچھی چیز ہے، اب کچھ وقت کورٹ آنے جانے میں بھی گزر جائے گا۔ میں تو زویا کے بھی میڈیکل میں جانے کے مخالف تھا، وہ بھی کہیں اسکول وغیرہ میں پڑھا رہی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ شاکرہ امی کو خود بھی طلب ہو رہی تھی، سلمان کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ ٹی وی پر تصویر صاف نظر نہیں آ رہی تھی، آج کل وہ اسی طرح مسئلہ کرنے لگا تھا، ایک کے بعد ایک اس نے کتنے ہی چینلز بدل ڈالے اور پھر اکتا کر ٹی وی بند کر دیا۔ ڈیفینس کے اس خوبصورت گھر کی یاد دن میں کتنی بار بے چینی کا سبب بنتی تھی۔ آسائشوں سے بھرا ہوا آرام دہ پرسکون گھر، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ زوبیا کی تلخ مزاجی کو جھیل لینے کے بعد بھی اس جیسے سہل پسند کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ موسم گرما اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا اور اس چھوٹے سے بالائی منزل پر بنے پورشن میں ایک اور تپتا جھلستا سیزن گزارنے کا تصور ابھی سے ہوش اڑا رہا تھا۔ کاش اس نے زوبیا کے گھر سے قدم نکالنے کی غلطی نہ کی ہوتی، معافی تلافی خوشامد غلطی غلامی کچھ بھی صحیح، مگر اس بار وہ زوبیا کو سمجھنے میں بڑی بھاری غلطی کر گیا۔ جو خفقی محض چند دنوں کے دورانیے پر مشتمل ہونے والی تھی، اب نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آ رہی تھی۔ بد شکل، کم عقل، ناشکری عورت۔ سامنے الماری کے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو فخریہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سلمان نے زوبیا کی عقل پر افسوس کیا، جو اس جیسے جوان رانا کو ٹھکرانے کی بیوقوفی کی مرتکب ہوئی تھی اور ایک نہ ایک دن لازمی پچھتانے والی تھی۔ موبائل پر زوبیا کے نمبر کو بار بار ٹرائی کرتے رہنا اب معمول کا حصہ تھا۔ کسی وقت وہ اس کا فون ریسیو کرتی اور زیادہ تر نہیں، مگر آج اس کا فون آف تھا۔ سلمان نے تھک ہار کر فون ایک طرف رکھا۔ شاکرہ چائے لے کر آئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے؟ اسے ہاتھوں کی انگلیاں دباتے دیکھ کر انہیں فکر ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے چائے کا کپ لیتے منہ سے لگایا۔ اوف، اتنی گرم! تو تمہیں بھی ایسی کیا جلدی تھی؟ چائے کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ سارا منہ ہی جل کر رہ گیا ہوگا۔ چائے نہیں بھاگی جا رہی، مجھے جانا ہے۔ اس کے انداز میں بڑی واضح اجلت تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس؟ چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، بہت دن سے بی پی چیک نہیں کروایا۔ مجھے زوبیا کے پاس جانا ہے، جب تک وہ نہیں مانتی کوشش تو کرتے ہی رہنا ہے، اب یہیں تو نہیں بیٹھا رہوں گا ساری عمر۔ شاکرہ امی نے ایک خاموش سی نگاہ سلمان کے چہرے پر ڈالی۔ کتنی بار وہ اپنی بے عزتی کروا کر آ چکا تھا،
ہر بار ان کا دل پہلے سے بھی زیادہ دکھتا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہ نوکروں سے دھکے دلوائے گی، پٹوائے گی۔ میری مان رہنے دے، بہت ہی بڑی فسادن ہے زوبیہ۔ کبھی نیکی آئی اس کے دل میں تو خود ہی آ جائے گی، ورنہ چھوڑ دے اس بدذات کا پیچھا۔ ان کے لہجے میں تلخی اور بھی گہری ہوئی۔ بس یہی تو جاہلانہ باتیں ہیں آپ کی۔ زوبیہ میری وجہ سے نہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے تنگ آئی تھی۔ اوپر سے ابو نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ بیچارے شریف لوگ سارے میں ذلیل ہو کر رہ گئے، اور خود ہمارے والد صاحب آرام سے منہ چھپا کر وہاں جیل میں آرام فرما رہے۔ کسی کا کچھ نہیں بگڑا، صرف میری زندگی برباد ہوگی۔ وہ چائے کا ادھ پیا کپ پٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی ناکامی کا غصہ وہ اکثر ایسے ہی اتارا کرتا تھا، مگر اس وقت کس بات کا غصہ تھا؟ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر شاکرہ امی نے حیرت سے سوچا۔ جویا جا چکی تھی اور اب وہ آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکتا تھا۔ چائے بنا کر لانے کے مختصر سے وقفے میں ہی اس کی ذہنی رو بہکی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت سارا قصور محض ٹی وی کی خرابی کا تھا۔ میرا بدنصیب بچہ، حاسدوں کی نظر کھا گئی اسے۔ بہت رقت سے انہوں نے اللہ سے حاسدوں کی شکایت لگائی۔ کورٹ کے پرہجوم اور افراتفری میں ڈوبے ماحول میں اکیلی کھڑی جویا کے سر پر کسی دستے دعا کا سایہ نہیں تھا۔ فرید الدین ایڈوکیٹ اسے ٹھیک وہیں ملا جہاں سلمان نے بتایا تھا۔ تو آپ ہیں ابرار احمد کی بیٹی جویا احمد؟ اپنی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں جویا کے چہرے پر جمائے اس نے بڑے شوق سے تصدیق چاہی تھی۔ جی، مختصر سا جواب دے کر اس کی آفر کی ہوئی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آج سلمان بھائی نہیں آ سکے کسی وجہ سے، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ اس شخص سے نگاہ چڑھاتے ہوئے جویا نے خود کو خاصا مضطرب محسوس کیا۔ وجہ کچھ بھی صحیح، آپ سے مل لینا تو میری اپنی ذاتی خوشی کا سبب بن رہا ہے۔ کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ چھوٹی چمکتی آنکھوں میں معنی خیزی اتر آئی تھی۔ باہر دروازے پر اچانک ہی ہنگامہ سا جاگ اٹھا تھا۔ اوپری منزل کے ٹھنڈے پرسکون لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی ہوئی زوبیہ نے پہلے چند منٹ تو اسے توجہ کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا، مگر جب آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی گی تو پھر دخل اندازی بھی ضروری ٹھہری۔ نسرین، ملازمہ کا اولین فرض اس کی آواز پر کان لگائے رکھنا ہی تھا، سو دوڑی چلی آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسا جھگڑا ہے گیٹ پر؟ کچھ ہوش ہے ان لوگوں کو؟ کیا آس پاس بھی آوازیں جا رہی ہوں گی؟ بند کراؤ یہ سب۔ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ نسرین غریب ششو پنج کا شکار ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ زوبیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جی، وہ آئے ہیں، بڑا جھگڑا کر رہے ہیں اندر آنے کے لیے۔ گارڈ کو پتھر کھینچ مارا ہے انہوں نے، اتنا بڑا۔ ہاتھوں کے اشارے سے اس نے پتھر کے سائز کو واضح کیا۔ وہ تو شکر ہے کہ بیچارہ بچ گیا، ورنہ سر کھل جاتا تو 10-12 ٹانکے آ جاتے۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے زوبیہ نے بے اختیار سر پکڑا۔ جاؤ تم، وہ اسے جانے کا کہہ کر خود چلتی ہوئی کھڑکی کی طرف آئی۔ نیچے سلمان کی ملازموں کے ساتھ ہاتھا پائی ابھی تک جاری تھی۔ چند لمحوں میں زوبیہ کو سلمان کی زیادتی کا بخوبی اندازہ ہونے لگا۔ وہ بری طرح سے پیش آ رہا تھا، پتھر لکڑی جو بھی ہاتھ آتا کسی کے دے مارتا، جبکہ ملازم اس کی سابقہ حیثیت کا خیال کر کے اس پر ہاتھ اٹھانے سے اب بھی گریز کر رہے تھے۔ سلمان کے ہاتھ اور زبان ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ملازم کا اچانک غیرت میں آ جانا معمولی سی بات ہوتی۔ میرا گھر ہے، مالک ہوں میں تمہارا، بے غیرتو، دیکھ لوں گا ایک ایک کو۔ سلمان کی آواز سے صاف سنائی دے رہا تھا۔ زوبیہ چند لمحے خاموشی سے سارا تماشا دیکھے گئے، ملگجے کپڑے، جھلسی ہوئی رنگت اور بے تحاشا بڑھتا ہوا وزن۔ زوبیہ بے تاثر نگاہوں سے سلمان کو دیکھے گئے اور پھر خاموشی سے کھڑکی سے ہٹ گئے۔ نیچے سے آنے والی آوازوں میں اب شدت آ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوبی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ نسرین، اس نے سامنے کھڑی ملازمہ کو آواز دی، گیٹ پر جاؤ اور اسے اندر لے آؤ۔ جی، وہ فرما برداری سے فوراً مڑ گئی۔ اگلے چند لمحوں میں سلمان لاؤنج میں کھڑا تھا۔ مجھے پتا تھا زوبی تم مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی، بہت محبت کرتی ہو مجھ سے، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر۔ وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، مگر زوبیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ آواز نیچی رکھو سلمان، ویسے بھی بہت تماشا دکھا چکے ہو تم باہر گیٹ پر، تمہیں ذرا بھی میری عزت کا خیال نہیں آیا؟ زوبیہ کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں شرمندہ ہوں، وہ لوگ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے تھے، اس لیے میں غصے میں آ گیا، سوری۔ سلمان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ انہیں میں نے منع کیا تھا کہ وہ تمہیں اندر نہ آنے دیں، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چلو اب تو بات ختم ہوگی، تم کہو گی تو میں ملازموں سے بھی سوری کہہ لوں گا۔ تم سوچ نہیں سکتی زوبی کہ میں تمہیں اور اپنے گھر کو کتنا مس کر رہا تھا۔ شکر ہے تم نے مجھے معاف کر دیا، دیکھنا اب کبھی تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، جس طرح کہو گی تم ویسا ہی ہوگا سب۔
تیز تیز لہجے میں وہ اسے اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں مصروف تھا۔ زوبیہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے ابو کے کیس کا کیا بنا؟ گھر آ گئے یا ابھی تک جیل میں پڑے ہیں؟ اس نے اپنے لہجے میں آئی حقارت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ برا ماننے کی غلطی نہیں کرنے والا تھا۔ وہ وہیں ہیں ابھی، لیکن تم فکر مت کرو، میں ان سے یا کسی بھی گھر کے فرد کے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ پہلے بھی کون سا ان سے ملتا تھا؟ یہ تو تمہاری ناراضگی کی وجہ سے وہاں رہنا پڑ رہا تھا۔ اب دیکھنا ساری عمر لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ بہت آرام سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے لگا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی تم جاؤ، میں چند دن میں تم سے کانٹیکٹ کر لوں گی سلمان، پھر بات کریں گے۔ ابھی میں شہر سے باہر جا رہی ہوں، گھر لاک کرنا ہے مجھے۔ مگر لاک کیوں؟ میں ہوں نا گھر پر، تمہیں جتنے دن کے لیے جانا ہے جاؤ، میں بہت اچھی طرح دیکھ بھال کر لوں گا تمہارے پیچھے۔ آسائشوں نعمتوں سے بھرا گھر، اشارے کے منتظر ملازم اور زوبیہ کی غیر موجودگی۔ سلمان نے دل ہی دل میں چٹخارا سا لیا۔ نہیں، میں نے کہا نا ابھی تم جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں 2-4 دن میں تم سے خود بات کروں گی، لیکن ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی، اور وہ اب اسے دوبارہ ناراض کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ چلو چند دن اور صحیح، مگر آنے سے پہلے مجھے فون کر دینا تاکہ میں تمہارے استقبال کے لیے پہنچ جاؤں پہلے سے۔ ویسے تم جا کہاں رہی ہو؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں خوشامد کا تاثر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم نے آج مجھے معاف کر دیا، اور جاؤ سلمان، میں نے کہا نا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زوبیہ کے لہجے کی رکھائی اور بھی بڑھی۔ بس جا رہا ہوں، مگر اپنا وعدہ، وہ تیزی سے کہتے ہوئے لاؤنج سے نکلا۔ نگینا، نانے ستارہ نے آج کھلے دروازے سے جھانک کر اسے آواز دی۔ وہ اسے اپنے قدیمی بیڈ پر تکیوں میں منہ دیے لیٹی تھی، جو برے وقتوں کی یادگار تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ سو رہی تھی یا کوئی ڈرامہ۔ انہیں قریب آ کر اسے دوبارہ آواز دینی پڑی۔ نگینا، اٹھ بھی جاؤ، یہ بھی کوئی وقت ہے سونے کا؟ سارا دن ہو گیا کمرے سے نکل کر نہیں جھانکا۔ نانے ستارہ کو بیڈ تک آنے اور وہاں لگے کپڑوں کے ڈھیر کو ایک طرف سرکا کر بیٹھنے میں تھوڑی سی دقت کا سامنا ہوا تھا۔ کمرے کے آدھ کھلے دروازے سے آتی روشنی کمرے کا حال زار بیان کر رہی تھی۔ نانی نے ایک نگاہ میں اس ساری ابتری کو نوٹ کیا۔ پچھلے کئی دنوں سے نگینا نے پھر سے اس کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا، جس کی طرف وہ سندل کا اچھا وقت آنے کے بعد دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ نگینا، نانی ستارہ نے اس بار نگینا کا کندھا ہلایا تو آنکھیں خشک کرتے ہوئے ذرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رو رہی تھی؟ بس ایسی اماں، اس نے شرمندگی سے جیسے اعتراف جرم کیا۔ نگینا کی نظریں نیچی تھی اور چہرہ سرخ بھیگا ہوا۔ نانی ستارہ کے دل کو دھکا سا لگا۔ زمانے بھر کے لیے بدزبان، غسیلی، زمانہ ساز نگینا ان کے سامنے آج بھی کسی چھوٹی بچی کی مانند مؤدب اور گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے محبت اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ ایسے ہی نہیں آتا رونا، کوئی بات تو ہے۔ یہاں کسی ایک بات کا رونا کیا ہے اماں؟ انبار لگے ہوئے ہیں، حرف اول سے لے کر غم کی کتنی شکلیں اور ڈوب مرنے کے کتنے مقام۔ اس کی نگاہ اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ نانی نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نگینا کے چہرے پر خوشی یا سکون کی ہلکی سی بھی رمق نہیں تھی۔ اور جو زندگی میں مقام شکر آئے وہ اتنی جلدی بھلا دیے تو نے؟ بڑا کہنے لگی تھی کہ میری توبہ، جو اللہ کے آگے اب کوئی گلہ شکوہ کروں۔ اسے اس کی کہی بات یاد دلا کر انہوں نے نگینا کو جو جذباتی سہارا دینا چاہا تھا کچھ خاص کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ ٹپ ٹپ کرتے کتنے ہی آنسو نگینا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے۔ ہم جیسے کمینوں کو ایسے دعوے کہاں زیبا ہیں اماں؟ ورنہ سچ تو یہی ہے کہ مقام شکر سے تو ہم بس ایسے ہی گزرتے ہیں، جیسے ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا، چند لمحوں کے لیے روح سے راب ہوئی اور بس۔ ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اس نے جیسے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ لمبا قیام تو دکھ کا ہی ہے زندگی میں، ساری عمر گزر جاتی ہے مناتے مناتے، مگر ٹلنے کا نام نہیں لیتے، بس روپ شکل بدلتی ہے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، الفاظ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ سندل کی 4 فلموں کی ناکامی نے تجھے اتنا بوکھلا دیا نگینا؟ میں نے تو تجھے اتنا کمزور پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زندگی ان 4 فلموں کے آگے بھی تو چلنی ہے، سندل کی بھی چلے گی، گھبرا کیوں رہی ہے؟ یہی تو وقت ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا۔ اچانک ملی کامیابی اچھے اچھوں کے پیر اکھاڑ دیتی ہے۔ سندل کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ اتنا منع کیا تھا میں نے دھڑا دھڑ فلمیں سائن نہ کرے بالی کی۔ دھیمے دھیمے اپنے مخصوص پر تاثر انداز میں وہ جو کچھ بھی سمجھانا چاہ رہی تھی نگینا کے لیے بعد از وقت تھا۔ نام نہ لیں اس کمبخت بالی کا۔ پہلی 2-4 فلموں پر پیسہ لگانے کے بعد اس نے صرف سندل کا نام استعمال کیا۔ ایسی لو بجٹ فلمیں کروائی، اس سے پٹنی تو تھی ہی۔
اب جو ہوا سو ہوا، آخر ایک ہی بات کو کب تک دہرایا جاتا رہے گا؟ یہاں سب اپنی اپنی بازی پر کھیلتے ہیں، وہ بھی اور ہم بھی۔ نیا کیا ہے آخر جو تم اور سندل چھچوری کم ظرف عورتوں کی طرح واویلا کیے جا رہی ہو؟ غیر محسوس سے انداز میں نانی ستارہ کے لہجے میں وہی اخبستگی اتری جو آج بھی برادری کی عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیتی تھی۔ دکھ کو اپنی کمزوری بنا لو تو لوگ قدموں میں آئے کنکر پتھر کی طرح ٹھوکر پر اڑاتے ہیں۔ ٹکے سیر بھی دام نہیں لگاتی یہ دنیا، مگر اپنے اندر جذب کر لو تو یہی انسان کی طاقت بن جاتا ہے، دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو نے تو خود تجربہ کر دیکھا ہے نگینا، پھر اب اس عمر میں؟ غصہ، نصیحت، تنبیہ۔ نگینا نے دھیرے سے ہتھیلی سے اپنا چہرہ خشک کیا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے آج تک کھڑے رہنے میں اس کے اپنے کمال سے زیادہ ان کے اپنے پیچھے ہونا اور رہنے کا تھا، اور آج بھی وہی ہے۔ نانی، شامہ نے بڑے بے موقع مداخلت کی تھی، باجی گلناز آ رہی ہیں، میں انہیں آپ کے کمرے میں لے جا کر بٹھاتی ہوں، آ جائیے گا۔ وقت کی کمی کے سبب اس نے ایک ہی سانس میں 3 مختلف باتیں کی اور فوراً ہی پلٹ کی۔ میں جاتی ہوں، تم اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آ جانا۔ وہ کھڑی اور وقار سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ انہیں دیکھے گئی جب تک وہ اسے نظر آئی تھی۔ برآمدے کے دوسرے سرے سے گلناز کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی ابھر رہی تھی۔ نگینا پھرتی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ گلناز الماس کے ساتھ محاذ آرائی کا عالم اس نے گیتی آرا کی شادی کے بعد خود ختم کر دیا تھا، مگر اپنی خستہ حالی اور بہرحال گلناز سے چھپا کر ہی رکھنا چاہتی تھی۔ منہ پر خوب سارا ٹھنڈا پانی ڈال کر ہلکا سا میک اپ کرتے ہوئے اس نے اپنا فیوریٹ نیلا آئی شیڈ بھی نکالا تھا۔ سندل کتنا ہی کہتی تھی کہ یہ شیڈ بہت چیپ لگتا ہے، مگر وہ خود کو اس رنگ کے ساتھ بہت پرسکون پاتی تھی۔ نہ لگاتی تو ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی بڑی کمی رہ گئی ہے۔ خود پر مطمئن سی نظر ڈال کر وہ نانی ستارہ کے کمرے میں آئی تو گلناز بڑی تیزی سے آ کر گلے سے لپٹ گئی۔ کہاں رہتی ہے نگینا؟ ہم تو تیری شکل کو ہی ترس گئے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ سندل کی کوٹھی پر گئی ہوئی ہے تو۔ وہ تو خالہ ستارہ نے بتایا کہ یہیں پر ہے۔ گئے دنوں میں وہ گلناز کی انہی باتوں سے 100 مطلب اخذ کر لیتی تھی، مگر اب نہیں۔ بس اب تو یوں ہی سستی سوار رہنے لگی ہے گلناز، کچھ کام دام ہے نہیں تو بس سمجھ لے کہ عمر بھر کی تھکن نے گھیر لی ہے تیری بہن کو۔ نرمے سے مسکراتے ہوئے گلناز کو وضاحت دے رہی تھی۔ نانی ستارہ نے اطمینان بھری سانس لی۔ تھکیں تیرے دشمن، اپنی بچیوں کی خوشیوں کو انجوائے کر، ساری عمر کی محنت کا انعام دیا مولا نے تجھے۔ سالار جیسا بلند مرتبہ داماد آیا، گیتی کا نصیب کھلا، سندل فلم لائن میں کامیاب ہوئی۔ ایک ٹھنڈی سانس آہ کی صورت سے بے اختیار ہی نگینا کے لبوں سے خارج ہوئی۔ گلناز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نگینا نے سنبھل کر مسکرانا چاہا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سنیں بالی نے نئی لڑکی سائن کر لی اگلے سارے پروجیکٹوں میں؟ گلناز کے لہجے میں کوئی طعنہ یا تجسس نہیں تھا، صرف تشویش تھی۔ نگینا نے خاموشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ گلناز کے ماتھے پر بل سا پڑا۔ سارے ابن الوقت بیٹھے ہیں، میں تو کہتی ہوں سالار جیسا لڑکا دیکھ لے سندل کے لیے بھی کوئی۔ نگینا نے حیرت سے گلناز کی طرف دیکھا۔ اسے گلناز جیسی خاندانی کاروباری عورت سے کم از کم ایسی جذباتیت کی توقع نہیں تھی۔ گیتی کی بات دوسری ہے گلناز، ہمارے خاندان کا حصہ ہو کر بھی اس میں کوئی خوبی کوئی ہنر نہیں آ سکا تھا۔ اگلے برسوں میں وہ سندل پر بوجھ بن جاتی۔ خدا نے کرم کیا جو سالار اس کے نصیب سے اس چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ کر آ گیا، سو سچ شکر ہے، خدا کرے کہ وہ ہمیشہ ہی گیتی کے حق میں اچھا رہے۔ نانی نے بڑے سلیقے سے گلناز کی بات کا جواب دینے سے پہلے اسے سندل اور گیتی کا فرق جتایا تھا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں خالہ کہ اگر ایسا ہی کوئی لڑکا اپنی سندل کو بھی پسند کرے تو۔ زندگی اتفاقات اور امکانات پر نہیں چلتی گلناز، اور سندل کو ایسی بد دعا مت دو۔ ہمارے ہاں کی لڑکیوں کو محبت راس نہیں آتی۔ فیروزہ کا انجام اتنی جلد بھول گئی کیا تم؟ خود کو سنبھالے رکھنے کے لیے وہ ذرا رکی۔ گلناز نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ستارہ خالہ، بس اپنی گیتی کا مقدر دیکھ کر دل میں لالچ سے آ رہا ہے۔ سچ، سالار جیسا نہ صحیح تھوڑا بہت معقول آدمی بھی ہو اور خلوص سے الماس کو نام شناخت دے تو میں 1 منٹ نہ لگاؤں اس کا نکاح پڑھوا کر رخصت کرنے میں۔ اب تو اس کے لہجے کی حسرت نمایاں تھی۔ وہ تمہاری مرضی ہے، سب کو اپنی اولاد کا اختیار ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی ایک کو بھی فن کی میراث لے کر آگے چلنا ہی پڑتا ہے، اور سندل اس کی پوری طرح اہل ہے۔ یہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ کچھ بگاڑ نہیں سکتی اس کا، وہ بہت آگے جائے گی۔ وہی ٹھونک بجا لانے والا انداز جس کے آگے کچھ بھی کہنے کی گنجائش ختم ہوتی تھی۔
چند لمحوں کے لیے وہ تینوں عورتیں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش اپنی اپنی سوچوں میں گم ہوئی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے گلناز؟ ہاں۔ نگینا کی توجہ دلانے پر اس نے چونک کر کپ اٹھایا اور ایک سانس میں پی کر واپس بھی رکھ دیا۔ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو دوسری بنوا لیتی، نگینا نے نرمی سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نگینا کو آج واقعی اس پر رحم سا آ رہا تھا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم کوئی خاص بات کرنے آئی ہو، نانی ستارہ نے گلناز کو خاموش پا کر یاد دلانا چاہا۔ ہاں وہ، اس نے چونک کر کچھ مناسب لفظ تلاش کرنے چاہے۔ خاص تو کیا خالہ، مگر کیا پتہ خاص ہی ہو جائے آپ کی دعا سے۔ وہ کھسک کر کچھ اور قریب ہو کر بیٹھی۔ ایک بڑی پارٹی آ رہی ہے ایک آدھ دن میں، الماس کو بہت پسند کرتے ہیں، پلٹ پلٹ کر یہیں آتے ہیں۔ پچھلی بار اشارہ دے کر گئے تھے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تب تو میں نے توجہ نہیں دی تھی، مگر اب سوچتی ہوں کہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ کون ہے؟ مالی حیثیت واقعی مضبوط ہے یا بس یوں ہی اوپر اوپر کی شوشہ بنا رکھی ہے؟ ساری معلومات کروا لیں یوں ہی جلد بازی میں۔ نانی کے چہرے اور لہجے دونوں میں تردد کا تاثر ابھرا رہا تھا۔ گلے شکایتیں تنگ دلی سے ہٹ کر یہاں خاندان کی یکجائی کا اپنا انداز تھا۔ دھیمے دھیمے سر جوڑے وہ تینوں بڑی دیر تک صلح مشورے کیے گی۔ شامہ نے دوسری اور تیسری بھی چائے بنا ڈالی تھی۔ خاصی دیر لگا لینے کے بعد جب گلناز اٹھی تو نگینا اسے چھوڑنے طویل برآمدے کے آخری سرے تک آئی۔ باہر کی دنیا کبھی یہ نہیں جان سکے گی نگینا کہ ہمارے ہاں کی مائیں دوہرا تہرا عذاب سہتی ہیں، بلکہ وہ تو شاید ہمیں مائیں تسلیم ہی نہیں کرتے، ہے نا؟ اپنے پورشن کی طرف مڑنے سے پہلے گلناز نے ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نگینا سے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ شاید۔ نگینا نے یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے گلناز کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے مستقل ہی دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا۔ شاکرہ امی نے دل ہی دل میں نظر بد سے بچے رہنے کی دعا کی۔ کتنے دن بعد آج وہ واقعی خوش تھا، بلکہ بہت خوش۔ گل آئی ہے، بہت پوچھ رہی ہے تمہیں، وہیں آ جاؤ میرے کمرے میں۔ وہ اطلاع دے کر پلٹنے لگی تھی کہ وہ رکا۔ مجھے نہیں ملنا ان سے، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، ان کے ساتھ بیکار کی کٹ کٹ شروع ہو جائے گی۔ وہ تو کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، کہہ دے میں سو رہا ہوں۔ بڑی رکھائی سے صاف انکار پکڑا کر وہ پھر سے خود کو آئینے میں تعریفی نگاہوں سے دیکھنے میں محو ہوا۔ شاکرہ امی بھی ساختہ مسکرا دی۔ ارے نہیں، تم آؤ تو صحیح، آج تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوش ہے۔ لگتا ہے کہ اب پریشانیوں کے دن کٹ ہی گئے۔ اس نئے وکیل نے بہت امید دلائی ہے تمہارے ابو کے کیس کے سلسلے میں۔ چلیں اچھا ہے، اگر وہ گھر آ جاتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی یہاں سے جانے والا ہوں، کیا پتہ آج ہی چلا جاؤں۔ زبیہ نے مصالحت کر لی ہے مجھ سے، شاید آج اس کا فون آ جائے بلانے کے لیے۔ اس بار اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ شاکرہ امی نے چونک کر سلمان کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ کب ہوئی یہ صلح؟ کب ہوئی یہ مصالحت؟ تم نے تو ذکر بھی نہیں کیا۔ ان کے دل کو دھکا سا لگا اس کے اتنے رازداری برتنے پر۔ جب میں اس سے ملنے گیا تھا تب اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے واپس بلا لے گی۔ رات پھر فون پر بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے آج کل میں خوشخبری دینے والی ہوں۔ ارے واہ، اس نے کہا، اور تم چل پڑو گے؟ کچھ تو اپنی عزت کا خیال کر لو سلمان۔ آپا گل کی کراری آواز۔ ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔